جی، بڑے عرصے بعد میں ہے کوئی 15-20 سال کے بعد کم از کم آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ بڑا اچھا ٹائم ہمارا گزرا ہوا ہے۔ تو بس ملاقات جو ہے کیونکہ لالم صدرہ آنا کم ہوتا ہے، اور also وہ وقت بیسیکلی بہت اچھا تھا، اور اب نہ تو وہ لوگ رہے ہیں کہ جس طرح کے ہمارے والدین تھے، ان کی جو شفقت تھی اس طرح کی چیز اب اس دور میں جو ہے نا ملنا بہت مشکل ہے۔ میری تو جو ہے عید کافی مصروف لاہور اور ادھر ادھر ہی گزر جاتی تھی، لیکن اس دفعہ کیونکہ والد صاحب نہیں ہیں تو ان کی ایبسنس کو کور کرنے کے لیے میں اس دفعہ لالا مسا میں ہی عید منا رہا ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ گپ شپ پروگرام ہمارا چل رہا ہے، عید کا پروگرام ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان ہیں انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں، جواد قمر صاحب، میرے بڑے پیارے دوست، بڑے پیارے بھائی، اور تقریباً 15-20 سال بعد ملاقات ہوئی۔ پہلے تو میں ان کا بے شکریہ گزار ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے عید گپ شپ پروگرام میں ہمارے ساتھیوں سے آج یہ شامل ہوں گے، ان سے ہم باتیں کریں گے عید گپ شپ میں۔ آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ پچھلے سال ہم نے ایک پروگرام کیا تھا شاہد قمر کے ساتھ، عید گپ شپ کا، اس کے ساتھ بھی ہماری بڑی مدت بعد ملاقات ہوئی تھی۔ میرے کلاس فیلو بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، اور ہم لوگ بچپن میں آپس میں ادھر ہی یہ ہمارے گھروں میں کھیلتے رہے، ہم ان کے گھروں میں کھیلتے رہے ہیں، وقت گزارتا رہے۔ ان کی سسٹر جو سی تھیں وہ میری استاد محترم بھی ہیں، اس لحاظ سے بھی مجھے بڑا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اور جو ان کے والد محترم، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے پروردگار، وہ ہمارے بزرگ تھے، ہمارے چاہنے والے تھے، اور جس وقت ہم ملتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے ایک باپ شفقت کا ہاتھ سر پہ پھیر رہا ہے۔ تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے میرا پروردگار۔ تو آج بات کریں گے جواد قمر صاحب سے کہ وہ انہوں نے ایک عرصہ گزارا ہے، اور یار دوستوں سے جو پچھلے ایک عرصہ وہ مدت ہو گئی تھی اس میں کس طرح کا وقت گزارا ہے، اس کے بعد بزنس کر رہے ہیں تو کس طرح کر رہے ہیں، انگلینڈ میں جو مصروفیات ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ جی السلام علیکم جواد صاحب۔ وعلیکم السلام، راؤ صاحب کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، خیریت سے ہیں، بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، اور میں تو بلکہ صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، میں تو آپ کی طرف دیکھ ہی جا رہا تھا کہ یار جواد کتنا تبدیل ہو گیا ہے۔ جی، بڑے عرصے بعد میں ہے کوئی 15-20 سال کے بعد کم از کم آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ بڑا اچھا ٹائم ہمارا گزرا ہوا ہے۔ تو بس ملاقات جو ہے کیونکہ لالم صدرہ آنا کم ہوتا ہے، تو اگر 1-2 دن کے لیے آؤں بھی تو مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ بس وہ آپ سے ملاقات جو ہے نا وہ نہیں ہو سکی۔ جواد بتائیے گا، عید ہے، عید کی خوشیاں ہیں، عید میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، عید پر تو ہم لوگ اکثر نومی جو سے ہمارے دوست بھائی شاہد، اس کے ساتھ تو ہماری اکثر ٹیلی فون پہ بھی ہو جاتی تھی، اور جب کوئی موقع ملتا تھا تو ہم تو آپ کے گھر بھی آ جاتے تھے، آ کے آپ کے ابو سے بھی کہتے تھے جی ہمیں عید ہی دیں، وہ خود کہتے تھے کہ جی چلو میرے بیٹے آ گئے ہیں۔ بتائیے گا کہ یار وہ وقت کیسا تھا اور اب کا وقت کیسا جا رہا ہے؟ اور سب وہ وقت بیسیکلی بہت اچھا تھا، اور اب نہ تو وہ لوگ رہے ہیں کہ جس طرح کے ہمارے والدین تھے، ان کی جو شفقت تھی اس طرح کی چیز اب اس دور میں جو ہے نا ملنا بہت مشکل ہے۔ تو وہ ٹائم جو آپ نے گزارا ہے ان کے ساتھ، تو وہ تو اس کا ریورس جو ہے بڑا مشکل ہے۔ تو بس ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے والدین کے نقش قدم پر جو بھی جس طرح وہ ہر بندے سے ایک شفقت کا ایک ان کا طریقہ کار تھا، تو میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھئی وہی لوگ آپ جیسے جو پرانے سب چاہنے والے ملنے والے ہیں ان کے ساتھ اسی طرح ہی جس طرح میرے والد صاحب کرتے تھے تو اسی طرح ہی چلوں، اور میں پوری کوشش اس میں جو ہے نا وہ اپنی کر رہا ہوں۔ جب بھی میں ادھر آتا ہوں تو پھر میں ہر بندے سے ملاقات اور سب کچھ جو ہے نا ان کی یادوں کو لے کے ساتھ اپنے چلتا ہوں۔ جس وقت ہم بچپن میں عیدیں لیا کرتے تھے، اس کے لیے کیا کرتے تھے، اب تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں اور والد صاحب تو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو کمی تو محسوس ہوتی ہوگی ان کی۔ جی، کمی تو بہت زیادہ جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو بس ابھی میرا مشن یہی ہے کہ بھئی میں ان کے جتنے بھی پرانے چاہنے والے ہیں، میں نے اپنا ایک سسٹم یہ بنا لیا ہے کہ ان کے نمبر ذرا، کیونکہ میں چونکہ باہر رہا ہوں زیادہ، تو نومی زیادہ ادھر ہوتا تھا تو یہ ان لوگوں کو جانتا بھی ہے، اس کے پاس سارے کانٹیکٹس ہیں۔ تو اب میں نے کوئی تقریباً جب ان کی ڈیتھ کے بعد جو ہے ایک سلسلہ یہ بنایا ہے کہ میں جتنے بھی ان کے چاہنے والے، چاہے وہ دیہاتوں میں ہیں شہر میں ہیں، تو ان کے نمبر وغیرہ لے کے تو میں خود ان کو رابطہ کرتا ہوں اور میں ان کو خود ملنے جاتا ہوں، اور ان کی وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ میں کر کے اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی ان کی کمی اس طرح میں پوری کرتا ہوں کہ بھئی جو ہے کہ بھئی جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ مل کے ان کا ہر مسائل پریشانی جو ہے خود بڑھ چڑھ کے جس طرح وہ حصہ لیتے تھے،
تو میں تقریباً 1-1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اسی پیٹرن پہ جو ہے وہ لالہ مسا میں اسی طرح ہی کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جواد، عید پر کیا تیاری کی ہیں؟ کسی کیسے جو ہے بچوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں گھمانے کے لیے، اور کیا کھانے پینے کا پروگرام بنایا ہے؟ بس جی میری تو جو ہے عید کافی مصروف لاہور اور ادھر ادھر ہی گزر جاتی تھی، لیکن اس دفعہ کیونکہ والد صاحب نہیں ہیں تو ان کی ایبسنس کو کور کرنے کے لیے میں اس دفعہ لالہ مسا میں ہی عید منا رہا ہوں، تاکہ جتنے بھی جو لوگ ان کے چاہنے والے ہیں اور ہمارے چاہنے والے ان سب کو ملوں۔ تو باقی ان کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ اداسی اور وہ بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ ان کے مشن کو لے کے چلنا ہے اور لوگوں سے ملنا ہے تو کپڑے بھی سلوائے ہیں۔ ظاہر ہے ایک سسٹم ہے جس کے مطابق ہم نے دنیا میں چلنا ہے، تو آپ کے ساتھ اس دفعہ جو ہے عید لالہ مسا میں گزاریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ مخصوص دوست میرے تین دوست میں نے رکھے تھے اپنی زندگی میں، اور انہیں کو لے کے چل رہا ہوں۔ ایک شاہد قمر تھا، ایک چودھری زاہد اقبال ہے، دوسرا فاروق اعظم ہے، وہ بھی امریکہ ہوتے ہیں۔ تو بتائیے گا کہ عید پہ کیا پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو، اور کس طریقے سے عید گزارنے کا مشورہ دیں گے؟ راؤ صاحب بس یہی ہے کہ عید تو ظاہر ہے جن کے کوئی ماں باپ چلے گئے ہیں ان کے لیے تو کوئی عید نہیں ہے، تو باقی میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بس عید کی خوشیوں میں اپنوں کو سب کو جو چلے بھی گئے ہیں ان سب کو یاد رکھیں، اور بس اچھی عید منائیں، اور جو آپ کے کوئی قریبی لوگ جو کوئی حقدار ہیں ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کی بھی خوشیوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور صرف اپنے لیے عید نہ کریں، جو آپ کے قریبی بہن بھائی یا کوئی عزیز و اقارب اچھے دوست جو اس وقت پریشانی میں ہیں، فائنینشلی حالات بہت زیادہ اس وقت خراب ہیں اور لوگ بڑی مشکل سے اپنا گزارا کر رہے ہیں، کئی سفید پوش لوگ ہیں جو بیچارے ہو سکتا ہیں انہوں نے کپڑے بھی نہ لیے ہوں، تو ان کا بھی ضرور خیال رکھیں۔ جواد، نومی شاہد جو ہے جس کو بڑے پیسے نومی کہتے ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ نومی جو ہے اس کو سیاست میں آنے کا کیوں شوق پیدا ہوا، آپ سیاست میں اس کو کیوں لے کے آئے؟ تو اس کے اوپر بھی بتائیے گا۔ دوسری بات میں یہ کروں گا کہ جو شہادات خاندان ہے اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، کیا وہ ان کی وجہ سے آپ سیاست میں جو ہے آنا پسند کر رہے ہیں؟ راؤ صاحب نومی کا جو ہے وہ تو یہ ہے کہ والد صاحب نے اپنے زندہ ہوتے ہی ایک جو ہے نا اپنا سیاسی جانشین جو ہے نا وہ اسے مقرر کر دیا تھا، کیونکہ اس کا تھوڑا سا اس طرف توجہ بھی تھی، میری چونکہ نہیں تھی، میں شروع سے بزنس کی طرف رہا، تو انہوں نے اسے یہی تلقین کی تھی کہ بھئی جس طرح میں نے ساری زندگی گزاری ہے کبھی بھی ظالم کو جو ہے بالکل اس کے خلاف بالکل ڈٹ کر چلیں، اور اپنی لالہ مسا کی عوام کے لیے جو ہے بالکل آپ نے تو آج یہ اسی طرح ہی یہ گھر اس طرح تو نہیں جیسے ہمارے والد صاحب کرتے تھے، آپ نے دیکھا تھا کہ دن ہو یا رات ہو ادھر گہما گہمی جو ہے وہ 40-50 سال ختم نہیں ہوئی۔ پریاں وغیرہ تو ابھی بھی آتی جی ہیں؟ ابھی بھی یہ ہے کہ ادھر جتنے بھی فیصلے ہیں اور جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہیں یہ نومی سارا وہ کر رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی باقی جو ہمارا سادات خاندان سے سیاسی نہیں، ہمارا ان کے ساتھ ایک بالکل گھریلو رشتہ ہے اور 50 سال کا ایک رشتہ ہے، جس میں سید منظور حسین شاہ صاحب جو کہ میرے والد صاحب کو ادھر لے کے آئے اور انہوں نے ساری ان کی گائیڈ لائن کے مطابق اس پورے ڈسٹرکٹ میں جو ہے ان کی بدولت جو ہے اپنا ایک نام پیدا کیا، اور آج بھی جو ہے ہمارا ان کے ساتھ سیاسی نہیں، ہمارا ایک گھریلو تعلق ہے، وہ بالکل جیسے ہمارے بھائی ہیں۔ تو ابھی بھی یہ انہوں نے ہی علی رضا نے نومی کو جو ہے یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ مقرر کر دیا، ہم نے کبھی بھی کوئی خواہش کبھی نہیں کی، پھر بھی ہم ان کے ساتھ جو ہے ہمیشہ اسی طرح ہی چلتے رہے ہیں۔ جی وہ ناظرین بتا رہے ہیں کہ جی جو ہمارے والد صاحب یہاں پہ خدمت کر رہے تھے، جو یہاں پہ پنچایتیں وغیرہ ہوتی تھی ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، وہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی نومی شاہد کو جو ہے وہ سارے ذمہ داری سونپ دی تھی، اور اسی طریقے سے آج ان کا جو بیٹا شاہد ہے اس نے ذمہ داری لیتے ہوئے آج وہ بھی ان کے گھر میں بھی ایک اسی طریقے سے پریا وغیرہ ہوتی ہے، تھانے کچہری کے جو کام ہوتے ہیں وہ مطلب ہے کہ جناب کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہم، اور انشاءاللہ تعالی جب بھی ہم مدد کریں گے، غریب شخص کی مدد کریں گے، اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوں گے، ہم نے اسی طریقے سے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ خدمت بھی ہے، عبادت بھی ہے، اگر اس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے تو سیاست کا شوق نہیں ہے، یہ تو ہم اپنے والد صاحب کے سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں، اور جب تک ہماری زندگی ہے اس سلسلے کو لے کر چلتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دی اپنے انکر راؤل فکر، اللہ حافظ۔